السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اتوار کا دن ہے، 27 تاریخ ہے، شام کے 5 بجے ہیں جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا یہ کس وقت لگتا ہے، لیکن میں جب سے پاکستان آیا ہوں، پرسوں رات کو میں آیا ہوں، تو جب سے میں آیا ہوں لوگ مجھے دھڑا دھڑ فون کر رہے ہیں. میرے دفتر میں لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی کون سا چینل بک رہا ہے، کون سا مین چینل ہے پہلے 4-5 چینلز میں جو بک رہا ہے، اور پھر یہ کون ہے جس کے $100 ملین کرپٹو میں ڈوب گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ندیم ملک صاحب نے اس کا بتایا، سما ٹی وی پہ بتایا، تو آپ اس کے متعلق پتہ کریں. یہ تو اسحاق ڈار کے کو صاحبزادے لگتے ہیں، فلاں ہیں، یہ وہ دبئی میں وہی ہیں، اور وہ نہیں جا سکتے، اور وہ لنڈن نہیں جا سکتے، اور فلاں. تو خیر اتوار کے دن جتنی بھی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے فونز کے اوپر وہ میں نے کی ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان میں 5 بڑے چینلز ہیں. ARY ہے، جیو ہے، سما ہے، ایکسپریس ہے، اور دنیا ہے، اور باقی سارے ان 5 سے چھوٹے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب کسی چینل کو اچھا لگے یا برا لگے وہ اس کی مرضی ہے، میری بات پہ. ان میں سے کوئی نہیں بک رہا. نہ جیو بک رہا، نہ ARY بک رہا، نہ ایکسپریس بک رہا، نہ دنیا بک رہا، نہ سما بک رہا. میں آپ کو بتا رہتا ہوں، دوبارہ سے رپیٹ کر دیتا ہوں، پاکستان کے جو ٹاپ 5 چینلز ہیں ان میں سے کوئی نہیں بک رہا. اب سوال یہ ہے کہ نیچے کون ہے، وہ ان میں سے نیچے والے کون سے ہیں جو بک رہے ہیں. ان میں تیار ہیں لوگ، لینے والا کوئی نہیں ہے. بول ٹی وی بکنا چاہتا ہے، کوئی اس کی مرضی کے پیسے نہیں دیتا اس کو، اس کے پاس ہولڈنگ ہی نہیں ہے، اس پہ ایسٹ ویلیو نہیں ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے، اس کو کون کتنے دے گا. نیوز ون بکنا چاہتا ہے، حالانکہ حال ہی میں خریدا گیا تھا. بول ٹی وی بھی حال ہی میں خریدا گیا تھا شعیب شیخ سے، وہ چشتی صاحب نے لیا تھا. ان کے اور بزنسز ہیں یہاں پہ. انہوں نے سمجھا تھا میں پیسہ لگاؤں گا شروع میں، اور وہ ڈز وہ پے فون کی طرح اس میں کوئن آنا شروع ہو جائیں گے. وہ نہیں آئے. چینل چلانا خالہ جی کا باڑا تو نہیں ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. لوگوں سے میگزین نہیں چلتا 15 روزہ ہفت روزہ، وہ چینل کیسے چلائیں گے. خیر اینی وے، وہ ان کی مرضی کے نہیں پیسے مل رہے تو وہ بھی نہیں بک رہے. کہنے کا مطلب یہ ہے. پھر لوگ نے مجھے کہا کہ جی پبلک ٹی وی بک رہا ہے، لوگوں نے کہا کہ فلاں بک رہا ہے، سنو بک رہا ہے، یہ وہ. پبلک ٹی وی نہیں بک رہا. یہ سارے جو بہت سے چینلز ہیں ان کی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. یہ سارے ویٹ کریں کہ اگلے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے میں ریئل اسٹیٹ کے اوپر گورنمنٹ کو ریلیکسیشن دے گی، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی دھڑا دھڑ ایڈورٹائزنگ شروع ہو جائے گی، ان پر پھر کیش آنا شروع ہو جائے گا. ان کو پرابلم نہیں ہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. 4 پلاٹ بیچنے ہیں اور چینل جو ہے جس جوگا ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا. تو یہ جو ساری خبریں ہیں نا کہ بڑا چینل کو بک رہا ہے، 5 چینل میں سے ایک ہے وہ کوئی نہیں بک رہا. ہاں سما کے اندر کافی لوگوں کا چینج اوور ہوا ہے. سما ٹیلی ویژن، سما بہت بڑا چینل ہے، بڑا اچھا چینل ہے. اور اب جو اس میں سے نکلتا ہے وہ باہر نکل کے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ایک پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے کہ یہ بک رہا ہے جی، وہ چل نہیں رہا، مالک کو 10 کروڑ روپیہ ماہانہ کا نقصان ہو رہا ہے. اور اچھی باتیں ہیں ساری سننے کو، لیکن چینل نہیں بک رہا. مجھے نہیں پتا ان کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے، میں نے ان کی کوئی بیلنس شیٹ نہیں دیکھی ہے. اور اگر ہو رہا ہے تو کتنے کا ہو رہا ہے، اور اگر فائدہ ہو رہا ہے تو کتنے کا ہو رہا ہے، یہ تو وہی جانتے ہیں، یا ان کے اکاؤنٹنٹس کو پتا ہے، یا جدھر وہ ٹیکس فائل کریں ان کو پتا ہوگا. ہمیں نہیں پتا. یہ ہماری کیا رہی ہے. مارکیٹ میں جتنے لوگ ہوتے ہیں اپنی اپنی عقل کے مطابق وہ ٹمک ٹوئیاں کرتے رہتے ہیں. بہرحال دس از ناٹ ایکوریٹ نیوز. میں آپ کو بتا دوں کوئی ان میں سے نہیں بک رہا. سو ریسٹ شورٹ چینل تو ایک طرف ہو گئے. اب جو کل سے میں دیکھ رہا ہوں ندیم ملک صاحب کے پروگرام کی ہے، اس کے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے میں نام نہیں لوں گا، لیکن ایک پاکستان کی بہت بڑی سیاسی شخصیت ہیں، ان کے صاحبزادے ان کے $100 ملین ڈوب گئے کرپٹو میں. پہلے تو مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ $100 ملین ہوتا کتنا، اور وہ $100 ملین کی ویلیو کیا ہوتی ہے. 1 بلین کے اندر 9 زیرو آتے ہیں. تو جب بھی لوگ بلین کے فگرز دے رہے ہوتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں کیلکولیٹ کریں کہ 9 زیرو لگا کر یہ کتنا اماؤنٹ بنتا ہے، تاکہ پھر آپ کو پتا چلے آپ کتنے اماؤنٹ کا ذکر کر رہے ہیں. اب یہ 100 ملین ہے، لیکن $100 ملین ہے. دیکھیں کتاب کے اندر $100 ملین جو ہے نا وہ سمپل ہے. آپ نے اس کو 285 سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور آپ کے پاس آ جائے گا کتنے روپے بنتے ہیں.
لیکن بات اتنی سمپل نہیں ہے. پاکستان میں بہت لوگ ہیں جن کے پاس کم از کم 10 15 15 20 ارب روپیہ ہوگا، لیکن ان کے پاس $10 ملین نہیں ہے. ڈالر میں $100 ملین ہونا وہ ایک ڈفرنٹ بال گیم ہے ٹوٹلی. روپے میں بلینئر ہونا وہ ایک الگ بات ہے. جن کی 2 برامدت روڈ پہ اعظم کلاتھ مارکیٹ میں دکانیں ہیں نا، وہ بھی بلینئر ہے. لیکن آدھے ملینئرز ان ڈالر؟ نو، دے آر ناٹ. کمپیریٹو ٹرمز میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈالر کا ریٹرن ہے، یہ چینج اوور ہے ریٹ، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کتنا ہے. لیکن $100 ملین ہونا کسی کے پاس، وہ بالکل ڈفرنٹ قسم کی بال گیم ہے. یہ وہ لوگ بات کر سکتے ہیں جن کو آئیڈیا نہ ہو کہ $100 ملین کتنا ہوتا ہے، یا 285 ملین میں اور 100 ملین میں کتنا کو فرق ہے یار. 285 تو کتنے لوگوں کے پاس ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس $100 ملین نہیں ہے، اور مارکیٹ میں وہ کنورٹ کرنے جائیں گے، لینے جائیں گے تو نہیں ملے گا. تو پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحافت بھی نہیں ہے. ندیم ملک صاحب کو برا لگے گا، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، سما کے اوپر ہی کام کیا ہوا ہے، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ یہ صحافت نہیں ہے. یہ بالکل اس ٹائپ کے جیسے وہ ہم کہانیوں کے ذریعے ہمارے نلائق لوگ ہیں جن کو نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ اسوہ حسنہ کا پتہ ہے، تو وہ سٹوری ٹیلنگ کر کے لوگوں سے چندہ لے رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے بزرگ تھے، زمانہ پتہ نہیں کون سا تھا، لیکن ان کی دعا فوراً قبول ہوتی تھی. ان کو گرمی لگ رہی تھی، انہوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ بارش کر دے، فوراً ہی بارش ہونا شروع ہوگی، رک ہی نہیں دی تھی. 3 دن کے بعد انہوں نے دعا کی اللہ میں نے اب سفر کرنا ہے، بارش روک دے، اسی وقت بارش. یہ غلط باتیں ہیں. جو بات قرآن اور حدیث سے نہیں پروف ہوتی وہ سٹوری ٹیلنگ ہے. اور ہم اولیاء کرام کا، یعنی جس کا نام بھی نہیں پتا آپ کو، آپ کہہ رہے پتہ نہیں وہ کون سے تھے، اپنا بزرگ تھے، بڑے نیک تھے، ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے. نہیں، یہ سنی سنائی باتیں ہیں کہ کوئی سیاسی شخصیت ہے اور اس کا کوئی بیٹا ہے یا اس کی بیٹی ہے جس نے $100 ملین کرپٹو میں ڈوب گیا. کرپٹو میں ڈوبے کیسے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کرپٹو کا ڈاؤن ہوا ہے پچھلے 2 دنوں میں؟ کیا کرپٹو نے کوئی نوز ڈائیو کی ہے؟ کیونکہ 1 ملین نہیں، 2 ملین نہیں، 5 ملین نہیں، $100 ملین کا نکل جانا اس میں سے، اس کا مطلب ہے کرپٹو نے کوئی نوز ڈائیو کی ہے پچھلے 2 دن کے اندر، 24 گھنٹے کے اندر. تو وہ تو نیوز آئی نہیں ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا نیو یارک میں ڈفرنٹ میں ویب سائٹس کو پڑھ رہا تھا کہ کہیں پہ مجھے مل جائے کہ کرپٹو نے کریش کیا. اگر کرپٹو نے کریش نہیں کیا تو $100 ملین کہاں سے چلا گیا؟ لیکن جب سیزن جرنلسٹ اس طرح کی بات کرتے ہیں، بڑے چینلز کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی صداقت ہے. پھر ہم سارے اپنی اپنی مرضی کی ہم وہ جو ہے شخصیت کو ہم بلیم کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے، عمران خان کے تو بیٹوں کا ایسا کوئی کاروبار نہیں ہے کہ جس میں وہ $100 ملین ان کا کہیں پہ انویسٹ ہو کسی بھی چیز میں. ان کو تو بنا بنایا مل جاتا ہے، منو سلوا مل جاتا ہے گولڈ سمتھ والا. ان کو کیا ضرورت ہے کچھ اور سوچیں. باقی رہ گئے نواز شریف صاحب کے صاحبزادے، شہباز شریف صاحب کے یا اسحاق ڈار صاحب کے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پر $100 ملین کہاں سے؟ نواز شریف کے بیٹوں نے تو ابھی بینکرپسی ڈکلیئر کی یو کے میں، تو obviously ادھر تو نہیں ہے، یہ تو 100% ہے. اسحاق ڈار صاحب کے بچوں کے پاس یار ویلدی ہونا اور بات ہے، پیسہ ہونا اور بات ہے، کمفرٹیبل ہونا اور بات ہے، فلیشی کاریں ہونا اور بات ہے، ایک لائف سٹائل اور بات ہے. $100 ملین کا ڈوبنے کا مطلب ہے کہ $500 ملین کی اسامی نہیں. پاکستان کے جو بڑے بزنس مین ہیں نا، لیجٹمیٹ بزنس مین، جیسے آپ سمجھیں کہ میاں منچا ہیں یا طارق سہگل ہیں یا طبع ہیں یا ایکڈی ہیں یا عارف حبیب ہیں، ان لوگوں کے اگر مجھے کوئی کہے کہ یار ان کی ورتھ ہے $100 ملین کی اور ڈوب گئے وہاں پہ اور یہ تب بھی زندہ ہے، ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، تو میں مان لوں گا. ناٹ اباؤٹ اینی بڈی ایلس. تو میرا یہ خیال ہے کہ یا تو پھر اس چینل کو چاہیے کہ آئے اور بتائے کہ کس کا ہے، پھر خبر پوری دیں. آپ آدھی خبریں دینے کا مطلب خبر بھی نہیں ہے یہ تو، خیر آپ صرف شرلی دے رہے ہیں، آپ تیلی لگا رہے ہیں. آگ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو گرتی ہوئی ریٹنگ ہے آپ اس کو کسی طرح اوپر لانا چاہ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح میں ڈسکس ہو جاؤں. اور یہی رپورٹنگ اور یہی جرنلزم جو ہے اس نے پاکستان میں سب کا پھٹا بٹھا دیا ہے. کیا جرنلزم رہ گئی ہے؟ ہی سیڈ شی سیڈ. انہوں نے یہ کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا اب آپ کیا کہیں گے ان کے جواب میں؟
انویسٹیگیٹو جرنلزم نہ چینلز سپورٹ کرتے ہیں، نہ اینکرز افورڈ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ریسرچ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ٹیبولیشن کرنی پڑتی ہے. اتنی نہ محنت کرنے کے قابل ہیں، نہ اپنا اتنا علم ہے، نہ اتنا ہم پڑھائی کرتے ہیں. اب تو پڑھائی بھی جو کرتے ہیں وہ گاسپ والی پڑھائی کرتے ہیں نا، کہ فلاں کی کتاب پڑھ لی، اس نے کیا کیا تو اس کی پڑھ لی، اس کی پڑھ لی. کتنے اینکرز ہیں پاکستان میں؟ خلا ٹوٹل 2 اینکر ہیں. میں ایکچولی آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، پاکستان میں 2 اینکر ہیں. ایک شاذب خانزادہ ہے، ایک شہزاد اقبال ہے، جن کو فائنینشیل مارکیٹ کا پتہ ہے. باقی تو I'll be very surprised اگر کسی اور اینکر کو مجھ سمیت پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کا پتہ ہو کہ کیسے اس میں رپورٹ کیسے کرنی ہے، اس کو رپورٹ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. سو یہ دونوں خبریں غلط ہیں جی. پہلے 5 چینلز میں سے کوئی چینل نہیں بک رہا، اور فار از آئی نو کسی کا $100 ملین کرپٹو میں نہیں ڈوبا. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے یقین کرنا ہے تو کر لیں، اگر آپ کو نہیں دل کرتا آپ نہ کریں. بٹ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا. اللہ حافظ.